صدر محفل اور صدر چیمبر اور قرآن چیمبر وزراء کرام اور بھائیوں اور عزیزوں، میرا خیال تھا کہ بار کے ساتھ بھی اور چیمبر کے ساتھ بھی دن بھر ملے گا، تفصیل کے ساتھ سارے مسائل کو حل کرنے اور سمجھنے میں مدد ملے گی، لیکن وہ وقت کا ایسا رشتہ بن گیا کہ بات کو بھی میں تھوڑا لگا اور یہاں بھی ایسا کام چلا گیا تھا، آپ کو پتا ہے کہ واپس آنا پڑا، میں بھی جا رہا ہوں۔ اس کا وقت بہت ٹائم پاسے کے میرے خیال میں یہ دونوں وقت بہت ضروری تھے، بار کا بھی اور چیمبر کا بھی۔ چیمبر کا اور بھی زیادہ ضروری اس لیے تھا کہ اس کے ساتھ ساری صنعت و تجارت اور بہت بڑا معاملہ اس کے ساتھ متعلق ہے، اور میری بڑی خواہش تھی وزیر اعظم بننے کے فوراً بعد سے کہ ملک کے جو ترقیاتی کام ہیں ان میں مجھے زیادہ وقت ملے، اور ان کی طرف میں جو میرے اپنے خیالات ہیں، جو اپنی سوچ ہے، جو عرصہ دراز کے تجربے سے بنی ہے، اس کے مطابق ہم کام کر سکیں۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ یہ صنعت و تجارت اور ترقی و تعمیر اس سارے کا منصوبہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تھا، اور یہ شرط ہمیں حاصل ہے کہ ہم نے 1970-71 کے بعد شروع کیا، اور اسی پر پھر کچھ نہ کچھ کام خیزاں بعد میں آج تک چلتا رہا۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ سیاسی نظام میں کیونکہ استحکام نہیں تھا، تو اس لیے ترقی و تعمیر کا وہ سارا منصوبہ عمل پذیر نہیں ہو سکا، وہ عمل میں نہیں آ سکتا، اور پھر یہ کہ حالات بڑی تیزی سے بدلتے چلے گئے، اور ان بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ قدم ملا کر چلنے کا جو فریضہ تھا وہ اس راستے میں نہیں ادا ہو سکا۔ ہم جہاں کہیں تھوڑا بہت جوڑ جاڑ کر کے آج یہ کام ہو گیا، کل وہ کام ہو گیا، پرسوں وہ ہو گیا، اس طرح کر کے آج تک ہم گزارا کرتے چلے آئے ہیں، اور میری بڑی خواہش تھی کہ ہم اس کو ادارہ بندی کر دیں۔ یہ جتنے مطالبات انہوں نے پیش کیے ہیں اور جتنا ان کو مشق کرنا پڑی ہے، پریکٹس بتانا پڑی ہے، میری نظر میں یہ سب باتیں آج سے کئی سال پہلے ہو جانی چاہیے، ان کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی، آج ہم اس سے بہت آگے ہونا چاہیے تھے، لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم پیچھے کی طرف چلے جاتے ہیں، کچھ عرصہ آگے چلتے ہیں، پھر 4 قدم آگے چلتے ہیں، 6 قدم پیچھے چلے جاتے ہیں، یہ مشق ہمارے ہونا چاہیے۔ پر اس دفعہ ہم کوشش کریں گے، اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا، ہر چیز کا اپنا ایک وقت ہے، کوشش کریں گے کہ ادارے جو ہیں وہ مضبوط ہوں، طاقتور ہوں، خود کار ہوں، اور وہ ملک اور قوم کے تقاضوں کے مطابق کام کر سکیں۔ اس بات کی میری بڑی دلی خواہش ہے، اور میں اپنی زندگی کا ایک لمحہ جو اب بہت تیزی سے زندگی کم ہو رہی ہے، تو ایک لمحہ میں چاہتا ہوں کہ اس خدمت میں خرچ کیا جائے، اور آنے والی نسلوں کو اس بات کا احساس ہو کہ ان کی کشتی کو لہروں کی نظر نہیں کر دیا گیا تھا، بلکہ ان کی کشتی کو چلانے والے لوگ تھے، اور انہوں نے تو راستہ متعین کیا۔ اور اس میں ترقی و تعمیر میں 2 باتیں بڑی ضروری ہیں جو سب کو یاد رکھنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ترقی و تعمیر جو صاحب فکر لوگ ہیں اور اختیار بھی رکھتے ہیں، وہ اپنی طاقت سے، اختیار کی قوت سے ترقی و تعمیر کے راستے ہموار کرتے ہیں۔ ایک تو یہ طریقہ ہے دنیا میں، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ کوئی بھی دنیا کا خاص طور پر ہمارے مشرقی طرز کا جمہوری نظام اس کے لیے موافق سزا مہیا نہیں کرتا، سازگار سزا مہیا نہیں کرتا، اس میں ذاتی لوگوں کے مفادات آ جاتے ہیں، اور ذاتی مفادات پر سودا کر کے قومی مفادات کو نقصان پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے ہمارے نظام میں، کسی کا قصور نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب فکر ہو اور اس کی کوئی وابستگی ہو معاملات کے ساتھ، سمجھ ہو، تو پھر وہ لوگوں کے مشورے سے پھر چیز کو مرتب کرتے ہیں۔
مشورہ اور مشورے کی بہت اہمیت ہے تاریخ میں، اس فلسفے میں بڑی اہمیت ہے. جو لوگ بھی مشورے سے کام کرتے ہیں ان کا کام میں نے دیکھا ہے کہ اکثر و بیشتر اچھا ہی ہوتا ہے، خراب نہیں ہوتا. اور بہت قوموں نے، ترقی یافتہ قوموں نے بھی اس کو اپنایا ہے. وہ معاملات میں مشورے کرتے ہیں. ہم بدقسمتی سے مشورے نہیں کرتے. یہ جن کو خدا کا حکم ہے وہ مشورے نہیں کرتے، اور جن کو کوئی حکم نہیں ہے وہ مشورے کرتے ہیں. تو پھر دوسرا طریقہ ہم نے یہ بھی اپنایا ہے، جو اپنی سوچ ہے اس کے مطابق بھی تھوڑا بہت کرتے ہیں، لیکن یہ طریقہ بھی ہے کہ باہمی مشورے سے، صلاح مشورے سے کام کیا جائے. تیسری بات جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ترقی و تعمیرات کے کام میں جو چیز بے برکتی پیدا کرتی ہے اور جو اچھا نتیجہ نہیں برآمد ہونے دیتی وہ بددیانتی کا عنصر ہے. بددیانتی آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں سے یہی لوگ ہیں ان کو کس کس بددیانتی سے واسطہ پڑتا ہوگا اس کا اندازہ ہمیں ہو سکتا ہے کہ مزید چنگی ہے. اب ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اتنی چنگی نہ ادا کر سکتے ہو، اس کو بچانے کے لیے ممکن ہے کہ ان سے رشوت دیتا ہو، یہ کسی کو رشوت دیتے ہو. تو اس طریقے سے ایک بددیانتی کا عنصر شامل، بات چھوٹی سی ہے مگر کچھ تھوڑی بددیانتی کا عنصر شامل ہے. پھر ٹیکسیشن کا جو ہمارا محکمہ ہے وہ اس کی تو بنیاد ہی بددیانتی پر رکھی ہوئی ہے. اس کا تو کوئی جو اس کے فوائد ہیں وہ 1% بھی نہیں ہے جو ہونے چاہیے. میں آپ کی دلچسپی کے لیے سنانا چاہتا ہوں کہ 70 کے زمانے میں ہمیں پیسے کی ضرورت تھی. اس وقت حکومت پاکستان کے پاس بھی پیسہ نہیں تھا، ہمارے پاس تو بالکل نہیں تھا، قرض لے کے گزارا کرتے تھے. تو میں نے ٹیکسیشن کے جو انچارج تھے میں نے ان کو بلایا اور کہا کہ دیکھیے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ آپ مہیا کریں. انہوں نے مجھے بہت زور لگا کے 1 لاکھ 2 لاکھ روپیہ 10-15,000 20,000 کا اضافہ کر سکتے ہیں، تو اس سے زیادہ تو ہم نہیں کر سکتے. میں نے کہا 10-20,000 کی بات نہیں ہے، مجھے چاہیے 1 کروڑ روپے، اور آپ کا محکمہ میرے اندازے کے مطابق 2 کروڑ روپیہ چوری کرتا ہے. اس میں سے اس سال مجھے 1 کروڑ چاہیے، پھر اگلے سال میں دیکھوں گا کہ کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ جی میں کوشش کریں گے تو ہمیں گاڑیاں 1-2 دے دیں وصولیوں کے لیے. گاڑیاں میں نے سیکٹری ہوتا ہوں، گاڑیاں 1-2 دے دیں. اس سال ہمیں ٹھیک 1 سال. پھر دوسرا سال میں نے انہیں کہا کہ 50 لاکھ اس سال اور چاہیے، 50 لاکھ اور کھا جائے گا. مجھے عادت پڑی ہے ان کو فوراً چھوڑانی بھی نہیں چاہیے نا. شراب کی ضرورت کی عادت ہے، فوراً چھوڑا تو لوگ مر جاتے ہیں، اس کا بھی شرم نقصان ہوتا ہے. 50 لاکھ کا پھر ہو جانا. پھر اگلے سال میری حکومت ہی نہ رہی تو پھر پتہ نہیں کیا ہو. تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس بددیانتی کے عنصر کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ کیسے اللہ تعالیٰ پاک کا دفاع کریں. کاروباری لوگوں میں بھی کاروباری لوگ تو اپنے کاروبار کے تحفظ کے لیے چاہیں گے کہ وہ بددیانتی نہ کریں، لیکن ان میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شامل ہو جاتے ہیں جن کا دار و مدار بددیانتی پر ہوتا ہے، تو سارا معاشرہ ناپاک ہو جاتا ہے. تو یہ ایک تیسرا عنصر ہے جو ترقی و تعمیر کے معاملے میں خرابی پیدا کرتا ہے. ابھی ہمارے جو PWD کے ٹھیکیدار ہیں ان کا جو اشر ہے آپ کو پتا ہے، تو ان کی وہ اس میں بھی کچھ خرابیاں ہماری طرف سے ہوں. مثلا پنجاب میں جو شیڈیول ہے وہ بہتر ہے اور ہمارے آزاد کشمیر میں شیڈیول کم ہے. ہم آزاد کشمیر کا ٹھیکیدار جیسے پنجاب سے ساری چیز لانی ہے، پہاڑوں میں کام کرنا ہے، وہ کیسے اس شیڈیول پر کام کر سکتا ہے. چنانچہ ہم نے سب سے پہلے یہ کیا کہ ان کو برابر کر. پھر جو جھوٹ بول کے چوری کر کے خرابی کرتے ہیں ان کو کہا اچھا آپ کو پیسے زیادہ کر دیتے ہیں تو آپ نیک دلی سے کام کریں، حلال کا پیسہ کما کے کھائیں، جائز کر کے کھائیں، حرام کھانے کا وہ بھی ہم نے کیا. میں یہ بات اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری طرف سے ہم ہر ممکنہ کوشش کریں گے کہ اس معاشرے میں دیانتداری کا عنصر پیدا ہو، کسی کو ناجائز تکلیف نہ ہو، اور جو جائز اس پر جو ہمارا حق بنتا ہے، گورنمنٹ کا جائز حق بنتا ہے، وہ ادا کرنے میں بھی اس کو کوئی تعامل نہیں ہونا چاہیے. اس بنیاد پر ترقی و تعمیر کے فلسفے کو ہم چلانے کی
रहे हैं। और उस वक्त 70-71 के ज़माने में जो सनत और तजारत के लिए हमने इक़दाम किए थे, अगर खुदा करता वो चलते रहते और उस पर काम होता रहता, तो आज मेरा ख्याल है कि मीरपुर में कोई इंच भी जगह आपको न मिलती जहाँ इंडस्ट्री न होती और जहाँ लोग काम हर लोग कारोबार पर लगे होते, ये अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी का मसला ही बाकी न होता। इसको फिर आगे चल के और ज्यादा मुनज़्ज़म करने की जरूरत पड़ेगी, मगर वो मरहला अभी बहुत दूर है। अगर उसका मैं जिक्र करूँ तो फिर और मसाइल छट जाते हैं, इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं करता। तो इससे ये बात मैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। और चौथी बात जो याद रखना चाहिए कि तरक्की और तामीर के लिए जरूरी है, वो एक पुरअमन माहौल है, शरीफाना माहौल है, यानी बुज़दिलों का, भेड़ बकरियों का माहौल नहीं, वो माहौल जिसमें लोग रजाकाराना तौर पर अच्छी बातें करते हैं। कानून का डंडा लेके हर एक के पीछे आदमी फिरता रहे, सबको चोर समझता रहे, तो वो मुआशरा चल नहीं सकता। एक शरीफाना अच्छा माहौल है, इस्तेहकाम चाहिए, उनके अंदर अदारे मुस्तहकम होने चाहिए, सियासी अदारे मुस्तहकम होने चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये चार बातें बहुत जरूरी हैं। अगर आप इस बात का ख्याल रखेंगे, आप लोग कोशिश करेंगे अपने असर में, वसाइल में, ज़राए में, अपने आप को फिक्र में, तो हमारा इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि जो हमें कमी हुई है गुज़श्ता कई सालों में तरक्की और तामीर में और सनतकारी में, खास तौर पर जो हमें नुकसान पहुंचा है, सनतकारों का जो हशर हुआ है। मैंने कल भी शुगर मिल के इफ्तिताह के मौके पर मैंने ये बात कुछ दोस्तों को सुनाई थी कि एक दोस्त मेरा कुछ चंद साल पहले की बात है, वो पाकिस्तान में मेरे पास आया और कहने लगा कि मेरे पास पैसा है और मैं कोई कारोबार करना चाहता हूँ, सांप लगाना चाहता हूँ, तो अपना फिजिबिलिटी है वो दूसरा तीसरा। तो उसने, मैंने एक आदमी को सिफारिश की, जी बिल्कुल बड़े शौक से हम उसकी मदद करेंगे। वो कोई 2-4-6 महीने के बाद, मुझे साल के बाद मेरा नजर नहीं आया। तो मैंने कहा क्या वो तुम्हारी सनत है? क्या लगा भाई क्या सनत की बात करते हो? जो क्लर्क जिसने मेरी दरखास्त रजिस्टर करनी थी, दर्ज करके आगे किसी के पास भेजनी थी, वो 25,000 रुपये मांगता। उसने मैं 25,000 रुपये रजिस्ट्रेशन क्लर्क से शुरू करूँ तो सनत लगाना था, तो ये 25 करोड़ से ऊपर चला जाएगा, तो मैं सनत किधर लगाऊं? तो उन्होंने कहा मैंने जाप रहा कि ये पैसा बैंक में पड़ा रहे तो ठीक। सनतकारों को भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इसका मुझे समझ नहीं है। हमारे अपने महकमे में यानी वो रशीद थोड़ी बहुत कुछ तो करता रहा है, तो वरना सच्ची बात यह है कि यानी एक आदमी सनत लगाने आया जर्मनी से, इधर ही कहीं शायद उनको इस मजलिस में, वो मुझे नहीं पता। तो उसको 6 महीने तो हमारे लोग ये पूछते रहे तुम वहां से आए क्यों जर्मनी से? तो बेचारा क्या कहता है, गरीब का बच्चा को जर्मनी से गलती से आ गया हूं, क्या करूं, जो वापस चले। तो यहाँ निजाम सारा इतना गलत है, उनके बजाय मदद करने के, देखिए जो लोग काम करते हैं वो गलती भी करते हैं। दुनिया के जो तरक्की याफ्ता माशरे, आपका क्या ख्याल है कि वो आसमान में बैठे गलती नहीं करते हैं? गलती भी करते हैं, ठीक है। अगर किसी की अफसर की नेक नीयत से गलती हो गई, खराबी हो गई, नुकसान हो गया, तो होता है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन काम न करना जो है ये बड़ा जुर्म है, बजाय इसके काम करके गलती करे, वो कम जुर्म है। इंसानी दुनिया की गलतियां होंगी, उसी से इसलाह हो। तो इस तरह मैं मिनिस्टर साहब को तो अगर ये भी सियासी कारकुन, लेकिन चूंकि बिजनेसमैन है तो इसलिए इनके भी थोड़ा सा ब्यूरोक्रेसी इन पर भी असर है। तो वो ब्यूरोक्रेसी का असर उतार के बाहर एक पॉलिटिशियन की तरह, पॉलिटिशियन क्या करते हैं, मैंने कई दफा मिसाल इनको बताना चाहता हूँ जो पॉलिटिक्स करते हैं। पॉलिटिशियन ये करते हैं कि ज़ाहिर रूस ने अपने इंजीनियर्स बुलाए और उनको कहा कि मुझे रूस के एक कोने से दूसरे कोने तक रेलवे लाइन बिछानी, बताओ कितना पैसा लगेगा, कितना टाइम लगेगा। उन्होंने रेलवे लाइन का सर्वे किया और बताया जी कितने कई साल लगेंगे, इतने रूबल लगेंगे, ये होगा वो। तो ये उसने कहा को मुख्तसर नहीं हो सकता, उन्होंने कहा नहीं हो सकता। उसने कहा अच्छा मैं बताता हूँ कैसे करें। उसने फुट रूलर लिया, नक्शा लिया रूस का, सामने रखा और फुट रूलर के लकीर खींची ऐसे पेंसिल। उसने कहा ये सर्वे है और 1 साल में रेलवे लाइन बिछनी चाहिए। वो दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन आज बिछी हुई है उसी सर्वे। ये पॉलिटिशियन का काम है। तो टेक्निकल लोग तो वही बताएंगे ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। मैं कहता था अपने 70 के जमाने में अपने अफसरों को कि मुझे मुश्किलात मत बताने हैं, मुश्किलात का हल लेकर आए मेरे पास। तो ब्यूरोक्रेसी का एक खास चक्कर है कि अब ये कहा कि ये मिलना चाहिए, इनको वो प्लाट मिलना चाहिए, मिल गया होना चाहिए था, कोई जरूरत नहीं थी। आपने देखा कि हमारे चेयरमैन साहब ये भी पॉलिटिशियन है,
لیکن ان کو بھی گارڈ کی فارسٹ گارڈ کی اجازت چاہیے لکڑی. پرائم منسٹر کہتا ہے کہ کام کرو تو وہ کہتے ہیں میں اجازت چاہیے کروں. تو یہ وہ چکر ہے جس سے اس قوم کو نکالنا ہے. اس قوم کو نکال جو جائز کام ہے صحیح کام ہے وہ کرے. غلطی بھی ہو جائے تو ہوتی رہے. میرے کام میں غلطی نہیں ہوتی ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ میں نیک نیتی سے ایک کام کر رہا ہوں. مجھے لوگ روز کہتے ہیں کہ جی یہ اس کا یہ ہوگا اس کا وہ ہوگا. میں نے کہا ہوتا رہے. میری نیت خدا جانتا ہے کہ کیا ہے. جو کام کرے گا وہ غلطی نہیں کرے گا. جو کام نہیں کرے گا وہ غلطی بھی نہیں کرے گا. تو اس لیے بہت کام ایسے ہیں جو آزاد کشمیر کے اندر ہم کر سکتے ہیں اور کچھ کام ایسے ہیں جو حکومت پاکستان سے متعلق ہے. حکومت پاکستان اس وقت ہمارے بڑے موافق ہے اور سازگار ہے. لیکن آپ لوگوں کے لیے شاید یہ اچنبے کی بات ہو کہ میرے لیے جو موافق اور سازگار حکومتیں ہیں وہ اتنی راس نہیں ہیں جتنی مخالف حکومت راس آتی ہے. مخالف حکومت سے تو لڑ لیتا ہے آدمی, اپنی حکومت سے کچھ نہیں کر سکتا اور کام کا حل ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک نقص ہو جاتا ہے. ورنہ یہ دونوں بہت کام ہو گئے ہوتے اس وقت طے ہو گئے ہوتے. تاہم ایک آدھ لڑائی ہم کر چکے ہیں اس وقت تک نرم سی. تو مجھے امید ہے کہ جو کام تصویر طلب ہیں آزاد کشمیر کے وہ بہت جلد مکمل ہوں گے. اور 23 فروری کو وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم آئے گی اور ان کے ساتھ ہماری ایک تفصیلی میٹنگ ہونی ہے. جتنے ہمارے حل طلب مرکزی حکومت کے ساتھ جو حل طلب مسائل ہیں ان پر ایک تفصیلی میٹنگ ہماری ان کے ساتھ ہونی ہے. اس کے لیے ہم پیپر تیار کر رہے ہیں اور اس سپاس نامے میں سے وہ باتیں جو آزاد کشمیر گورنمنٹ کے اختیار کی ہیں ان کو علیحدہ کر دیں اور وہ ہم علیحدہ بیٹھ کر وزیر صاحب کی سربراہی میں یہ اس کو دیکھیں گے. یہ ہیں اور چودھری یوسف ہیں اور ہمارے فائنانس منسٹر ہیں. یہ بھی اگر بیوروکریٹ نہیں ہو گئے ہیں تو ان سے بھی کہوں گا کہ یہ بھی تینوں بیٹھ کر جو انڈسٹری کے صنعت کے تجارت کے متعلق مسائل ہیں ان کو مجھ تک پھر دوبارہ نہ لیں. ان کو حل کر کے مجھے آ کے بتائیں کہ یہ مسئلے حل ہو گئے جو حکومت آزاد کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں. جو حکومت پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں ان مسائل کو ہم انشاءاللہ 23 تاریخ کی میٹنگ کے ایجنڈے میں شامل کریں گے اور ان کو اور وزیر اعظم پاکستان ذاتی طور پر ہر طرح کی ہمارے ساتھ ہمدردی ان سے جب بھی گفتگو ہوئی ہے انہوں نے ہماری کسی بات کو مسترد نہیں کی. جو باتیں جائز ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بھی کریں یہ بھی کریں. لیکن راستے میں کئی رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں تو انشاءاللہ ان کے ساتھ ہم بیٹھ کر یہ مسائل سارے حل کریں گے طے کریں گے. ایک بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ صنعت کار آزاد یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مراد جو چاہتے ہیں ضرور آپ کو انشاءاللہ ہم مراد دیں گے. لیکن آزاد کشمیر میں ایک رجحان یہ ہو گیا ہے کہ یہ ایسا علاقہ ہے جس کو کوئی شخص کوئی ٹیکس نہ دے. عجیب و غریب رجحان یہاں ہو گیا. دنیا میں لوگ شوق سے ٹیکس دیتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ اپنے ملک کی طرف سے تعمیر ہے, حفاظت کرتے ہیں سرکاری کاموں کی, سڑکوں کی حفاظت کرتے ہیں, جنگلوں کی حفاظت کرتے ہیں, ٹیکس شوق سے دیتے ہیں. خرابیاں کہیں نہ کہیں ہیں, نیت میں نہیں ہے تو عمل میں ہے, عمل میں نہیں ہے تو کسی طریقہ کار میں ہے, پروسیجر میں ہے, کہیں نہ کہیں خرابیاں ضرور ہیں. تو یہ ٹیکس نہ دینے کا ایک رجحان عام پیدا ہو گیا ہے. وہی آدمی جو یہاں کاروبار کرتا ہے, وہاں انگلینڈ میں کاروبار کرتا ہے, شوق سے ٹیکس دیتا ہے. وہی آدمی جب میرپور میں آتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تو ٹیکس دیں, مجھے تو ٹیکس نہیں دینا چاہیے. پنجاب میں جاتا ہے تو ٹیکس دیتا ہے, یہاں اس کو نہیں دینا چاہیے. فرانٹیئر میں جاتا ہے ٹیکس دیتا ہے, اس کو یہاں نہیں دینا چاہیے. یا تو اس کو ہم مفت خوروں کا علاقہ ڈکلیئر کر دیں کہ جس کو مفت رہنا ہو یہاں آ کے رہے, سب سہولتیں مفت حاصل کرے اور جہاں مرضی جا کے کام کرے. تو یا پھر جو ٹیکس جائز ہیں وہ ٹیکس خوشی کے ساتھ اور پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ ادا کرنے چاہیے. جو جس کے ذمہ واجب ہے اس کو ادا کرنا چاہیے. یہ کچھ صنعت کاروں کے لیے بات کہہ رہا ہوں, اس تمام لوگوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں. ابھی پچھلے دنوں ہم نے تعلیم پر تھوڑا سا ٹیکس لگایا اور مقصد یہ تھا کہ جو غریب لوگ ہیں جو نہیں دے سکتے وہ تو بے شک نہ دیں, لیکن جو دے سکتا ہے 1 روپیہ وہ کیوں نہ دے. کون ہے آزاد کشمیر کے معاشرے میں جو 1 روپیہ نہیں دے سکتا اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے. لیکن بڑا کا شور جلوس جب سے ٹیکس لگ گیا, تعلیمی ٹیکس میں کیا ٹیکس لگ گیا. یہ ٹیکس تو یہ بات بتانے کے لیے ہے کہ ہم زندہ ہیں, ہم ادھر ہیں, ابھی مرے نہیں ہیں, قبرستان نہیں بنا ہے, زندوں کا ملک ہے. یہ تو صرف وہ زندگی رجسٹر کرنے کے لیے ٹیکس لگا ہے. کو بڑا ٹیکس جو پنجاب میں ٹیکس لگے وہ اس کا 4واں حصہ 10واں حصہ بھی ٹیکس نہیں ہے. اور لوگ یہاں
पंजाब के देहातों के मुकाबले में हमारे लोग अल्लाह का फजल है बहुत बेहतर हालत में। पर कैपिटा हमारे लोगों की इनकम पंजाब के किसी हिस्से से तरक्की याफ्ता हिस्से से कम नहीं है। मगर उसके बावजूद जब टैक्स की बात आए, हो सकता है कि लोग ये कहें कि भाई टैक्स लेने देने वाले लोग जो है वो उनका निज़ाम ठीक नहीं है, उसकी बदयांती होती है, घपला होता है, ये भी हो सकता है। मैं नहीं कहता कि नहीं होता हूँ, जो होता हूँ। लेकिन उसके बावजूद इस मुल्क के अंदर एक रुझान ऐसा बन रहा है जो सही नहीं है। उसमें तमाम लोगों को मिलकर यकजहती के साथ और पूरे नज़्म ज़ब्त के साथ काम करने की जरूरत है। हम अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आपको कॉस्मेटिक्स वालों के बारे में इधर हमने कमेटी बना दी हुई है, वो कमेटी उनको सुनेगी। तो उस पर जो आपने उस कमेटी को कार्रवाई की है पोस्टपोन होगी किसी वजह से, तो अभी 11 के बाद रख रहे हैं। मीटिंग करने पहले ये मीटिंग करने तो फिर इंशाल्लाह बात कर लेंगे। एक स्टेट टैक्स आप चैम्बर की तरफ से इकट्ठे कर देते हैं। एक जो है हमारे पास वो स्कूल कर लेंगे आपकी इंशाल्लाह। ये गुजारिश है कि कराची की चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कुछ दोस्तों के साथ मेरी बात हुई थी, आप लोगों से बात उनको पता है, और मैंने उन्हें बताया था कि हमारी इस वक्त तहरीक आज़ादी की जरूरियात इस नौइयत की हैं, ये हम प्रोपेगेंडा भी नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद सरकारी मुलाजमीन ने पाकिस्तान भर से ये कहा है रज़ाकाराना तौर पर कि वो एक दिन की तनख्वाह हमें डोनेट करेंगे। आज़ाद कश्मीर के मुलाजमीन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और जो नीम सरकारी अदारे हैं, खुद मुख्तार अदारे हैं, उनको भी हमने दरख्वास्त की है कि उनके मुलाजमीन भी एक दिन की तनख्वाह, जिसमें बैंक हैं और इंडस्ट्री के अदारे हैं, दूसरे दिन जो नीम सरकारी अदारे हैं, वो करें। इसी तरह जो कारोबारी अदारे हैं, कॉमर्स के चैम्बर्स हैं या और कारोबारी अदारे हैं, उनसे भी हमने दरख्वास्त की है कि कश्मीर की आज़ादी की तहरीक के लिए हमें हमारी माली इमदाद करें, क्योंकि हुकूमत के वसाइल और ज़राए अभी उस तहरीक के मुताबिक नहीं है, और अगर हैं भी तो उनको अभी हम इस पोजीशन में नहीं है कि उनको उस काम के लिए डिप्लॉय कर सकें। इसकी कोई मजबूरी है जिस पर जो अहले तिजारत और सनत है वो समझते हैं होंगे उस बात को जो मैं कह रहा हूँ, बाकी लोग न समझते हों, लेकिन अभी हम जो नहीं कर पाते, इसलिए हमें डोनेशन की जरूरत है। और ये डोनेशन इसलिए भी जरूरी है कि कश्मीर की आज़ादी की तहरीक के साथ वाबस्तगी का इजहार करना भी मकसूद है कि वहाँ जो जुल्म सितम हो रहा है, सारे मुल्क से ये बताना मकसूद है कि क्या हमारी वाबस्तगी है। वाबस्तगी का ये हाल है कि 1969 में 1969 में मैंने ऐलान किया कि हम एक तहरीक मुजाहिद हम कायम कर रहे हैं। उस वक्त शोर तो बहुत किया लोगों ने, जी कई करोड़ रुपए जमा हो गए और खा गए और ये कर गया वो कर गया। मैं आज आपको बताता हूँ, पहले ही बताया हूँ कि सारा पैसा जो हमें जमा हुआ कश्मीर की आज़ादी के नाम पर वो 60,000 रुपये। यानी इससे पता लगता है कि लोगों की वाबस्तगी क्या है। मगर अब उस वक्त उससे और थी, 69 में तो कोई ये तो सबर नहीं कर सकता था कि क्या होने वाला है, लेकिन आज पोजीशन बिल्कुल मुख्तलिफ है और आज माली इमदाद सबसे ज्यादा जरूरी है। वहाँ जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, वहाँ जख्मी लोग हैं, अस्पतालों में पड़े हुए हैं, उनको लाइफ सेविंग ड्रग्स की जरूरत है जो नहीं पहुंच रही है। इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा है जो बहुत कीमती है और बहुत जरूरी है। अमेरिका में और बरतानिया में रहने वाले जो कश्मीरी हैं उन्होंने अपने तौर पर कुछ बंदोबस्त किया है। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कहे जा सकते हैं, जो नहीं कहे जा सकते, जो उस तहरीक का जबरदस्त हिस्सा है। उसके लिए हमें माली इमदाद की भी जरूरत है, जो चैम्बर के लोगों से खुद अपने तौर पर और जो लाहौर और कराची और जो बड़े बड़े चैम्बर हैं उनके साथ इनका कोई वफद जाए, जाके उनके साथ बात करें और बैठकर हमें खामोशी से या जिस तरह आप चाहें डिक्लेयर करना चाहें, खामोशी से करना चाहें, जिस तरह करना चाहें उस तरीके से आप हमारे उस सरकारी फंड में जो आज़ाद कश्मीर का रिलीफ फंड हमने कायम किया है उसमें मैं आप लोगों से और बाकी लोगों से भी, आम लोगों से भी मैं चाहता हूँ कि ये मेरी अपील हो जाए कि इसमें हमारी वो इमदाद करें। बहुत बात आप कहना चाहें। 500 प्राइवेट सेक्टर के इदारों को हमने अप्रोच किया है और उनकी तरफ से आपके पास 2 लोगों के डायरेक्ट डोनेशन आए, बाकी सब लोगों को मिलता है कम अज कम एक दिन की तनख्वाह जो है वो आप दें।
27 चैम्बर्स, एप्टमा के मेंबर्स और तमाम बड़े सनती इदारों को हम ज़ाती तौर पर अप्रोच कर रहे हैं माशाअल्लाह। कि वो इसमें ये बहुत अच्छी बात है। कराची चैम्बर